صفت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ ویڈیوز، کچھ تنقیدی تبصرے لے کر کے حاضر ہوا۔ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نور عنایت خان کون ہے جو ٹیپو سلطان کے خاندان سے تعلق رکھنے والی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ بھی بات کریں گے کہ واٹس ایپ، فیس بک کے بعد واٹس ایپ کے ساتھ بی جے پی کا کیا ساز باز تھا۔ متھرا میں چلتی بس پر کیا خاتون کے ساتھ ریپ کیا، کنڈکٹر نے سنگین قسم کے الزام لگ رہے ہیں۔ اتراکھنڈ بی جے پی صدر کا دعویٰ کھوکھلا نکلا، وہ خود اس وقت جو ہے کورونا پازیٹیو نکلے، جو اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اسپیشل لاکٹ پہننے سے کورونا نہیں پھیلتا۔ منکا گاندھی کے خلاف ایف آئی آر درج ہو چکا ہے۔ ادھر ایک ایم ایل اے نے کرناٹک سے، لیڈی ایم ایل اے نے الزام لگایا ہے، بلکہ یہ سوال کیا ہے کہ کیا کورونا کی لاشوں سے، ان کے جسموں سے کچھ چیزیں تو نہیں نکالی جا رہی ہیں۔ اور بھی کچھ اہم ترین خبریں ہیں، یہ ساری تفصیلات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لے، ہمارے ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کرے، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کو مضبوط کرنا آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ بیک ناظرین، آئیے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اتراکھنڈ بی جے پی صدر کے کھوکھلے دعوے کی۔ جی ہاں، کورونا انفیکشن سے بچنے کے لیے لوگ بھلے ہی بڑے بڑے دعوے کریں، لیکن کئی لوگوں کا دعویٰ اب تک کھوکھلا ثابت ہو چکا ہے۔ تازہ معاملہ اتراکھنڈ بی جے پی صدر بنشی دھر بھگت کا ہے، جو اس وقت تصویر میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، جو اسپیشل لاکٹ گلے میں لٹکائے گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ 1 میٹر کے دائرے میں کوئی وائرس داخل نہیں ہو سکتا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق جمعہ کی شب ان کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ پازیٹیو برآمد ہوئی۔ اس سلسلے میں بنشی دھر بھگت نے خود بھی ٹویٹ کر کے جانکاری دی اور کہا کہ گزشتہ ہفتے جو بھی پارٹی لیڈران و کارکنان ان کے رابطے میں آئے ہیں وہ کورونا ٹیسٹ کروا لیں۔ لہٰذا یہ بی جے پی لیڈر جو اس بات کا دعویٰ کرتے گھوم رہے تھے، وہ خود کورونا پازیٹیو ہونے کے بعد اس وقت سرخیوں میں آ گئے ہیں، اور ان کی اس خبر کے بعد سوشل میڈیا میں تنقیدوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ناظرین، آئیے ایک سوال پیدا ہوا ہے، اور وہ سوال کرناٹک کے ایک لیڈی رکن اسمبلی نے سامنے لایا ہے کہ کیا کورونا سے مرنے والے لاشوں سے اعضا تو نہیں نکالے جا رہے ہیں۔ اس وقت جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تصویر میں، ان کا نام ہے لکشمی ہباڑکر، اور یہ کانگریس کی رکن اسمبلی ہیں، اور بھیرا دیورا کپا نامی علاقے میں جمعہ کے روز ایک شفا خانے کے پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے اور اس کا آغاز کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کا الزام لگایا ہے کہ 5-10 افراد اگر کورونا پازیٹیو آتے ہیں تو اس میں 5 کی جان چلی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد لوگوں میں ایک قسم کا ڈر دیکھنے کو اور دہشت دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک طرف کورونا کے نام پر ہاسپٹلز والے مریضوں سے یا اہل مریض سے پیسہ لوٹ رہے ہیں، 3 لاکھ سے 5 لاکھ کا بل کر رہے ہیں، وہی کورونا سے مرنے والوں کی لاش نہ دیکھے جانے اور اہل خانہ کے حوالے نہ کیے جانے اور اس کو پوری طرح سے محفوظ بنا کر کے پیش کیے جانے کے بعد دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ اس وجہ سے بہت سارے خدشات یہ پیدا ہو رہے ہیں کہ کہیں کورونا سے مرنے والی لاشوں کے اجزاء کو نکال کر کے، اعضاء کو نکال کر کے اس کا دھندا تو نہیں کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے ہاسپٹلس میں ڈاکٹروں کو یہ بات لے کر کے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح دہشت میں آنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کے خدشات بھی پیش کر رہے ہیں۔ یہ جو ہے بات سامنے آ رہی ہے ایک ایم ایل اے لیڈی رکن اسمبلی کی جانب سے سامنے آنے کے بعد، اس طرح کے خدشات سامنے آنے کے بعد اس وقت کنڑا اخبارات میں اسی سوال کو بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں مینکا گاندھی کی، جن کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ دراصل لاک ڈاؤن کے دوران انہوں نے ایک متنازع بیان دیا تھا اور قابل اعتراض بیان دیا تھا۔ سابق مرکزی وزیر و سلطانپور سیٹ سے رکن پارلیمان مینکا گاندھی کے قابل اعتراض بیان پر جمعہ کو ضلع سطح پر سیشن جج ایم پی ایم ایل اے عدالت نے
मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। सुल्तानपुर के वकील व सहाफ़ी राजेश मिश्रा ने अपने अर्जी में कहा है कि रुकने पार्लिमान ने गुज़िश्ता 10 अगस्त को दुबेपुर ब्लॉक में मुनक़िद ज़िला व निगरानी कमेटी की मीटिंग में बयान दिया कि शहर को मुकम्मल लॉकडाउन से आज़ाद किया जाए और आम आदमी को मास्क लगाने पर परेशान न किया जाए। इसी मीटिंग में मेनका गांधी ने यह भी कहा था कि ताजिरों के रात में गाड़ियों के अनलोडिंग के वक्त सहाफ़ी फोटो खींचकर शाये करते हैं और कारोबारियों को ब्लैकमेलिंग करते हैं। इस मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सी अंदुमती, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शिवहरी मैना समेत तमाम अफसरान और मीडिया के लोग भी मौजूद थे। वकील व सहाफ़ी राजेश मिश्रा ने गांधी के इस बयान को बुनियाद बनाते हुए एडिशनल सेशन जज MP MLA अदालत में हतक इज्जत समेत मुख्तलिफ दफ़ात में अर्जी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। तो इस तरह से इस खातून लीडर के खिलाफ इस वक्त मामला दर्ज किया जा चुका है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं आज़म खान की। आज़म खान की मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके एक होटल को मुनहदिम किया जाएगा। यूपी सरकार का बुलडोज़र सीतापुर जेल में समाजवादी पार्टी के रहनुमा और रामपुर के रुकने पार्लियामेंट आज़म खान की सल्तनत पर भी जा रहा है। मुख्तार अंसार और अफजल अंसारी जैसे बाहुबली रहनुमाओं के बाद अब ये यकीनी मालूम होता है कि यूपी में आज़म खान के रामपुर में सल्तनत की गैरकानूनी तामीर पर कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। उसके लिए रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मुकम्मल तैयारी भी कर ली है। आज़म खान के हमसफ़र रिजॉर्ट को 15 दिन में मिसमार करने की नोटिस ने आज़म खान की अहलिया तंजीन फातिमा को खुद ही रिजॉर्ट मिसमार करने के लिए सीतापुर जेल भेज दिया है। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कहा है कि अगर वो खुद मिसमार करने की कार्रवाई नहीं करते तो फिर डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी कार्रवाई करेगी और साथ ही अखराजात भी उन्हीं को बर्दाश्त करना होगा। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक रामपुर के पासापुर शिमाली में आज़म खान का पुरतायुश हमसफ़र रिजॉर्ट नक्शा पास किए बगैर बनाया गया है, जो 30 मीटर चौड़ाई के ग्रीन बेल्ट में बनाया गया है। आज़म खान की अहलिया के जरिए पेश करदा रिजॉर्ट का नक्शा जिली पंचायत ने पास किया था, जो गैर कानूनी तौर पर मंजूर किया गया था, जिसे मनसूख कर दिया गया है। अब इस तामीर को गैर कानूनी समझते हुए उसे गिराने के अहकाम दिए गए हैं। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सीतापुर जेल में कैद आज़म खान की अहलिया तंजीन फातिमा की खिदमत करने पर सीतापुर जेल के सुपरिटेंडेंट को नोटिस इरसाल किया है, जिसमें नोटिस पेश करने के 15 दिन के अंदर गैर कानूनी तामीरात को मुनहदिम करने का हुक्म दिया गया है। तो नाज़रीन, इस पूरी खबर के बाद सामने ये बात आ रही है कि आज़म खान की मुख्तलिफ इदारों पर हमला करने के बाद और बदले की कार्रवाई करें या बदले की सियासत कहें, जो भी आप लोग कहें, अब जो है उनके होटल की जानिब इस वक्त यहाँ के हुकूमत की नज़रें गड़ गई हैं और पूरी तरह उसको गैर कानूनी करार देकर के उसको मुनहदिम करने का फ़ैसला ले लिया गया है और 15 दिनों के बाद जो होता है वो सामने आएगा। तो इस तरह नाज़रीन, आज़म खान का पीछा यहाँ की हुकूमत नहीं छोड़ रही। जाहिर सी बात है कि जिस तरह अक्सर अखबारात में ये तबसरे सामने आए हैं कि आज़म खान और उसकी फौरी फैमिली के साथ यहाँ की हुकूमत बदले की सियासत कर रही है और बदला ले रही है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि जो पार्टियां, जिन पार्टियों में रह कर के पार्टी को बड़ा किया और उस पार्टी के लिए जो है बहुत कुछ किया, वो पार्टी के कोई मेंबरान उनके साथ खड़े नज़र नहीं आ रहे हैं। ये सबसे बड़े अफसोस की बात सामने निकल कर के आ रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए मैं अब आपको ले चलता हूँ और एक मंज़र दिखाता हूँ इस्तांबुल की नूर उस्मानिया मस्जिद का अंदरूनी मंज़र, जो इस वक्त ये तस्वीरें शेयर कर रहे हैं एक ट्विटर हैंडल से जो तुर्की का है, कि दरअसल इसके अंदरूनी सतह में जो खूबसूरत काम हुआ है उसको लेकर के इस वक्त बहस जारी हुई है और कहा जा रहा है कि इस्तांबुल की तामीराती शाहकार को इस मस्जिद में देखा जा सकता है कि किस खूबसूरत अंदाज में इस मस्जिद को तामीर किया गया है। नाज़रीन, यूनान ने तुर्की के साथ फिर से छेड़छाड़ शुरू कर दी है। ये खबरें आ रही है तुर्की से। ये वीडियो जो देख रहे हैं ये यहाँ की हुकूमत की जानिब से जारी की गई है। यहाँ इस वीडियो में आपको महसूस हो सकता है कि किस तरह कुछ तैयारे बीच में आने की कोशिश। ये जो दायरा देख रहे हैं, ये दायरा वो है जहाँ पर इस वक्त बहरे रूम में गैस की तलाश के लिए तुर्की के जहाज़ काम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंडर में वो दाखिल हो गए थे। यूनान के 6 F-16 तैयारों को वार्निंग देकर इलाके से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया है। ये जो है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से तुर्की की हुकूमत से जारी किया गया वीडियो है। यूनान के ये 6 F-16 तैयारे जजीरे क्रेटे से उड़े थे और मशरक़ी बहरी रूम में उस जगह पहुंच गए थे जहां तुर्क बहरी जहाज अरविच रईस तेल और गैस की तलाश में मसरूफ़ है।
جب اس طرح قریب آتے دیکھا گیا تو ان کو طیاروں کو وہاں سے واپس بھیج دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی بیان بھی جاری کر دیا ہے فواد اوکتائے نے، جو ترک نائب صدر ہیں، کہ اگر یونان نے اپنی سمندری حدود سے تجاوز کیا تو جنگ کے سوا کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس باقی نہیں رہے گا، لہٰذا جو ہے یونان کو باز آ جانا چاہیے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں چلتی بس پر 40 مسافروں کی موجودگی میں خاتون کی آبروریزی کا معاملہ متھرا سے آیا ہے۔ یو پی کے متھرا میں خاتون نے الزام عائد کیا ہے کہ اس کے ساتھ چلتی بس میں عصمت کی گئی۔ یہ واقعہ متھرا کے مونٹ علاقہ کا ہے۔ ڈبل ڈیکر بس میں سفر کرنے والے خاتون کی شکایت پر پولیس نے ملزم کنڈکٹر کو گرفتار کر لیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ خاتون دہلی کی رہائشی ہے اور ڈبل ڈیکر بس کے ذریعے لکھنؤ سے دہلی تک کا سفر کر رہی تھی۔ بس کنڈکٹر نے مبینہ طور پر خاتون کے ساتھ صبح 5 بجے کے قریب منہ کالا کیا۔ اس خاتون نے 112 نمبر پر ڈائل کر کے خود پولیس میں شکایت درج کروائی ہے۔ اس معاملے میں ایس پی دیہات سری چند کا کہنا ہے کہ خاتون کے ساتھ ڈبل ڈیکر بس میں مبینہ طور پر عصمت دری کی گئی ہے، مقدمہ درج کر کے کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اکیلے خواتین کا اس طرح بسوں پر سفر کرنے کی وجہ سے کنڈکٹر کس طرح استحصال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہرکیف اس وقت جو ہے معاملہ درج کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، فیس بک کے بعد واٹس ایپ کے ساتھ بھی بی جے پی کا جو ساز باز تھا وہ اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے، جس کو لے کر کے اب سیاست شروع ہو چکی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر ممبر پارلیمنٹ راہل گاندھی نے ہفتے کے روز ایک بار پھر فیس بک اور بی جے پی کے مابین تعلق کو لے کر مودی سرکار کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے بی جے پی اور فیس بک کے مابین روابط کے بارے میں ٹائم میگزین میں شائع ہونے والی خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے نفرت انگیز پوسٹوں کو روکنے میں ناکامی پر حملہ بولا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ٹائم میگزین کے ایک مضمون میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح فیس بک نفرت انگیز بیانات پر روک لگانے میں بشمول بی جے پی لیڈران کو شعلہ بیان رہنماؤں کے نفرت انگیز بیانات کے خلاف کارروائی نہ کر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پروٹوکول کی خلاف ورزی کی تھی۔ اس سے قبل کانگریس نے فیس بک کو ایک خط لکھ کر مطالبہ کیا تھا کہ ان معاملات کی تحقیقات کی جائیں۔ فیس بک کے ایک عہدیدار انکھی داس نے تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے بی جے پی ممبر اسمبلی راجا سنگھ پر فرقہ وارانہ پوسٹ کے خلاف ایک داخلی خط پر کارروائی عمل میں نہیں لائی تھی، بلکہ نہیں لانے دی تھی۔ کانگریس نے اپنے خط میں کہا کہ فیس بک انڈیا کے ملازم انکھی داس نے انتخابات سے متعلق کام میں بی جے پی کی مدد کی۔ اس طرح سے جو ہے واٹس ایپ اور فیس بک دونوں نے مل کر کے نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے، اور اس پر جو ہے مکمل طور پر تحقیقات ہونا چاہیے، یہ کہتے ہوئے جو ہے ایک مرتبہ پھر سے اس موضوع کو اچھالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، آخر میں بات کروں گا نور عنایت خان کی۔ جی ہاں، لندن میں کئی دہائیوں سے ملک کی تاریخ میں اہم تعاون پیش کرنے والے ہستیوں کی رہائش یا ان کے کام کرنے کی جگہ پر بلو پلاک یعنی نیلی تختی لگائی گئی ہے۔ یہ نیلی تختی اس جگہ کی تاریخی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہی نیلی تختی ہند نژاد برطانوی جاسوس نور عنایت خان کے لندن واقع گھر میں بھی لگائی گئی۔ دراصل نور عنایت نے دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانوی حکومت کی مدد کی تھی اور جرمنی کے قبضہ والے فرانس میں جا کر نازیوں کی جاسوسی کی تھی۔ نور عنایت خان کی بہترین کاوشوں کو دیکھتے ہوئے ان کے گھر پر نیلی تختی لگا کر اعزاز بخشا گیا ہے۔ انگریزی روزنامہ انڈین ایکسپریس میں اس سلسلے میں ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق لندن میں فی الحال ایسی 950 چھوٹی بڑی عمارتیں ہیں جہاں قابل قدر شخصیتوں کے اعزاز میں نیلی تختیاں لگائی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ایک آن لائن ایونٹ میں لندن کے بلوم سبری میں ٹویٹن اسٹریٹ میں موجود ایک گھر کے باہر اس نیلی تختی کی رونمائی ہوئی۔ یہ گھر نور عنایت خان کا تھا۔ اس موقع پر نور عنایت خان کی سرگزشت لکھنے والی شربنی بسو نے کہا، نور عنایت خان دراصل ٹیپو سلطان کے خاندان سے تھی، جنہوں نے دوسری عالمی جنگ میں خفیہ ایجنٹ بن گئی تھی۔ وہ پہلی خاتون ریڈیو آپریٹر تھی جنہوں نے 1943 میں فرانس میں دراندازی کی تھی اور میڈلین کے کوڈ نام کے ساتھ کام کیا تھا۔ قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ نور کے والد ہندوستانی اور ان کی ماں امریکی تھی۔ ان کی پیدائش سوویت یونین میں ہوا تھا۔ 1940 میں اس وقت کی برطانوی اور وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے خفیہ ٹیم کی شروعات کی تھی، جس کا حصہ نور بھی بنی تھی۔ اسی دوران وہ نازیوں کے قبضے والے فرانس میں گھسی تھی اور جاسوسی کو انجام دیا تھا۔ بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ فرانس واقع وچو میں کیمپ میں بندی بنا کر رکھی گئی تھی نور کی 1944 میں موت ہو گئی اور کچھ سالوں بعد برطانوی حکومت نے ان کے تعاون کو یاد کرتے ہوئے بعد از مرگ جارج کراس سے اس کو نوازا تھا۔ بہرکیف ناظرین، نیلی تختی لگانے کے بعد ایک بار پھر ان کو یاد کر کے اس کی خبریں اس وقت سرخیوں میں شائع ہو رہی ہیں۔ ناظرین، مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات